إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے وہ کون سے اسباب ہیں جو ہمارے مال میں، اولاد میں اور زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں. وہ اعمال جس کے ذریعے سے ہم ان تینوں میں برکت حاصل کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں دنیا میں ہر انسان پریشان ہے اور اکثر آپ لوگوں کی پریشانی کا حل ان سے آپ دریافت کریں گے یا آپ ان کی وجہ معلوم کریں گے کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو یہ تین ہی وجہ وہ بتاتے ہیں. مال سے پریشان ہیں، یا بیماری سے پریشان ہیں، یا عمر بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جوان محسوس کرتے ہیں، عمریں زیادہ بھی ہو گئی تو بس چاہتے ہیں کہ بس عمر رک جائے اور تھم جائے. تیسرا آپ دیکھیں گے زندگی، اور دوسرا جو تیسرا ہے وہ اولاد کے تعلق سے. تین چیزوں کے معاملے میں اکثر لوگوں کے آپ کو کمپلینس نظر آئیں گے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ڈھیر سارا مال ہو، یا اس کے پاس اولادیں ہوں، یا خوشحال فیملی ہو، اس کی بیوی بچے وغیرہ، یا اس کی زندگی لمبی ہو جائے. تین چیزوں پر ہی آپ دیکھیں گے ایک انسان اکثر یہیں پر گھومتا رہتا ہے. دیگر پریشانیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں لیکن یہ تین اہم چیزیں، اور شریعت نے اس کا حل ہمیں بتایا ہے. دوسرا یہ، اگر ایک انسان کے پاس خوب مال و دولت ہے تو کیا وہ سکون میں ہے؟ آپ بولیں گے نہیں. بولتا ہے مال و دولت تو ہے لیکن ذرا اس میں ایسا برکت نہیں لگ رہی ہے، پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یا مال تو ہے لیکن سکون محسوس نہیں ہوتا ہے. تو یہی بات ہے برکت کی، کہ یہ آپ کو جتنا چاہیے اتنا فراہم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اتنا ہوتا ہے. یہ برکت کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان اس میں مطمئن ہوتا ہے، مطلب وہ سکون حاصل کرتا ہے اس کے اندر، اور اس کی مزید خواہشات اس میں بہت زیادہ نہیں بڑھتی ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہے برکت کے اندر. تو برکت ہوتی کیا ہے پہلے ہم یہ جانیں گے. دیکھیے برکت، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ برکت کو دو طریقے سے ڈیفائن کرتے. ایک وہ بولتے ہیں کہ برکت کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا. امام رازی اور امام ابن تیمیہ دونوں نے اس کے تعلق سے بیان کیا کہ برکت کا مطلب ہے کسی چیز کا ٹھہر جانا یا چمٹ جانا، ایک جگہ رک جانا. مطلب جو چیز حاصل ہوئی ہے وہ ایک طویل وقفے کے لیے آپ کے پاس ہے، مطلب وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، لاس نہیں ہو رہی ہے، اس چیز کا مطلب کھونے کا چانس نہیں ہے. اس کو برکت کہتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں اضافہ ہو جانا بھی اس کو برکت کہتے ہیں. تو یہ دو معنی جو ہے برکت کے جو ہے ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں. تو برکت کا معنی ہے چیز کا ٹھہر جانا، یا دوسرا ہم کہیں گے اس میں بڑھوتری ہو جانا. دونوں معنی لیا جائے تو دونوں بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ٹھہر جانا اسی کو برکت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے یہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے، اس کو برکت کہتے ہیں. اور واقعی میں کسی نعمت کا ہمیشہ رہنا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ مال تو آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے،
سکون آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، لیکن جب چیزوں میں برکت آ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون اختیار کرتا ہے. تو یہ برکت یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ ہوا برکت کا معنی. برکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعائیں دیا کرتے تھے. یہ برکت کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برکت کے تعلق سے ذکر کیا کہ جو لوگ ہماری بات مانیں گے ہم ان کی زندگی میں برکت دیں گے، مال میں برکت دیں گے، اولاد میں برکت دیں گے، برکت نازل کریں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کیا. اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ آپ صحابہ کو برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے. مطلب ایک انسان کی زندگی میں مال، اولاد اور جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے علاوہ ان میں برکت کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کبھی اطمینان اور سکون سے نہیں رہ سکتا، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، چاہے اس کی عمر کم ہو یا لمبی ہو، چاہے وہ بیمار ہو یا صحت یاب ہو، اولاد رکھتا ہو یا اولاد نہ رکھتا ہو. تمام چیزوں میں آپ دیکھیں گے اگر برکت نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو سکون فراہم نہیں کرتی. تو برکت کا معنی یہ ہوا. برکت کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ایک سوال یہ بھی ہے، تو ایسا کون سا انسان ہے جو نہیں چاہے گا کہ برکت اس کو؟ اچھا، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو دین کو نہیں پڑھتا ہے، تھوڑا سا عصری تعلیم حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو برکت کا کنسپٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں ان پڑھے لوگ بھی اور پڑھے لکھے لوگ بھی جب تجربوں سے گزرتے ہیں نا تو برکت کا مطلب وہ سمجھ پاتے ہیں. جیسے ایک صاحب کو دیکھا گیا، وہ ایک کنویں کی کھدائی کر رہے تھے، غیر مسلم تھے حالانکہ. جب وہ کنویں کی کھدائی کرنے لگے، مطلب یہ یہی کی بات ہے، جب اپنے IRC کا جو کنواں نکلا تھا تو اس کی صفائی کے لیے جو ہے ایک شخص کو لایا گیا تھا. فیض بھائی نے سنایا اس واقعے کو پورا، کہ حالانکہ میں بھی تھا وہاں پر، لیکن میں نے جب پوری بات نہیں سنی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ جو صفائی کرنے والا آیا تھا وہ بہت عمر رسیدہ تھا، 70+ تھا. اس نے اپنی پوری زندگی کنویں کی کھدائی، بورنگ سی کھدائی میں اپنی زندگی لگائی تھی. اس کے بیٹے، اس کے پوتے سب اسی میں تھے، بہت تجربہ تھا. جب اس کی کھدائی نکلی اور اتفاق سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنواں نکلا، اس میں پانی نکلا ماشاءاللہ، پانی صاف، شفاف، میٹھا، اور اس کا جو لیول ہے، واٹر لیول جو ہے، واٹر ٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کمی نہیں ہوتا الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ کبھی کچھ دنوں میں. لیکن اکثر آپ کتنے ہی پانی نکال لو واپس آ جاتا ہے. تو وہ اس کے تعلق سے پوچھا گیا کہ یہ ایسے کیسے ہوا یہ؟ تو وہ کہنے لگا، کنویں کی کھدائی کرنے والا کہا کہ میرا 70 سال کا تجربہ ہے، میں نے کئی کنویں کھودے، جو چیز مجھے آج تک ملی وہ یہ ہے، حالانکہ غیر مسلم تھا، کہ لوگوں کے پرانے زمانے میں کچھ جو ہے نیتیں، یعنی ان کا اخلاص ہوتا تھا کنویں کی کھدائی میں، ان کی نیت ہی اچھی ہوتی تھی، تو بولے اللہ اس میں برکت دے دیتا تھا. وہ یہ سوچ کر کھودتے تھے کہ یہ پانی کا کنواں جب کھودیں گے اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے، انسان، پڑوسی، جانور، سب. تو اللہ اس میں بولے برکت دے دیتا تھا، اس میں برکت ہی رہتی تھی. بولے وہ لوگ برکت ہی بولتے ہیں، اس کو لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے پاس بھی. کہا کہ میں نے بس یہی چیز دیکھا، ورنہ کوئی کتنا ہی بولے تجربے کار انسان آ جائے اور بولتے یہاں پانی زیادہ ہے، یہاں پانی کم ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو واقعی میں ایک ان پڑھ انسان اپنے تجربوں سے جو بات بیان کر رہا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو برکت ہوتی ہے، اس کا ہونا لازم ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اور ہمارا تو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کتاب میں فرمایا، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بیان کیا، اور کئی واقعات بھی ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ بھی کر دیتے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 96 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر واقعی یہ بستی والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے، تو ہم ضرور آسمان سے ان کے اوپر سے بہت ساری برکتیں کھول دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے. مطلب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے برکت کے لیے جو شرط بتائی ہے، تو سب سے پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کا تقوی اختیار کرنا. جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم آسمان کی برکتیں اس کے لیے کھول دیتے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر اتنا پانی برساتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے. مطلب پانی کبھی کبھار زیادہ برس گیا تو بھی نقصان دہ ہے، سیلاب لے کر آتا ہے.
تو इमाम राजी फरमाते हैं आसमान से बरकत का नाजिल होना सबसे बड़ी नेमत जो है वो है बारिश। जहां बारिश नहीं होती है लोग परेशान हैं, और जहां बहुत ज्यादा होती है तो भी परेशान है। दुबई का हाल हम देख रहे हैं, अभी लोग परेशान हैं। तो इमाम राजी फरमाते हैं अल्लाह उतनी मिकदार में बारिश बरसाता है जितना इंसान को नफा देने के लिए काफी होती है। जो उसके साल भर यानी उसकी जिंदगी गुजरते हुए उसको पानी की कमी महसूस नहीं होती है। जब उसको चाहिए उसके पास वो मौजूद होता है, और उसके जरिए से खेती बाड़ी होती है और नबातात उगते हैं और अनाज हासिल होता है जो इंसान की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला बारिश के ज़रिए से सबसे अहम जो बरकत नाजिल होती है वो बारिश के ज़रिए से होती है, लेकिन उसमें बरकत का होना ज़रूरी है। मतलब उतना चाहिए जितना इंसान के फ़ायदे के लिए, ना कि नुकसान के लिए। तो कहा कि यही वो बरकत है अल्लाह ताला जो उतारता है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह जिन आयत नंबर 16 में फरमाया, क्या फरमाया? और ये वही की गई कि अगर वो रास्ते पर सीधे रहते तो हम इन्हें ज़रूर बहुत सारी फरावानी यानी इनको जो है पानी पिलाते। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर जो लोग सीधे रास्ते पर रहते, अब सीधे रास्ते से मुराद क्या है? कि इंसान फ़राइज़ का एहतमाम करे, वाजिबात पर अमल करे, हराम कामों से अपने आप को बचाए, गुनाहों से अपने आप को बचाए। तो ये तक़वे की निशानियां हैं। तो तक़वे के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? फ़राइज़ का अमल करना और हराम कामों को छोड़ देना। और तक़वे में और ज़्यादा ऊंचा मकाम क्या है? कि फ़राइज़ के साथ नवाफिल भी अदा करना और हराम कामों से बचने के अलावा मकरूहात से भी बचना। ये तक़वे में और ज़्यादा ऊंचा मकाम है। तो जो ऐसा रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उनको पानी बरसाते या पानी उनको पिलाते, यानी बरकतें आसमान से उनके लिए खोल देते। तीसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 65 में, और अगर वाकई अहले किताब ईमान ले आते और डरते तो हम ज़रूर इनसे गुनाह दूर कर देते और इन्हें ज़रूर नेमतों के बागों में दाखिल करते। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा अहले किताब के ताल्लुक़ से, अहले किताब के बहुत कम लोग ईमान लेकर आए, यहूद और ईसाई। अल्लाह ताला फरमाया अगर ये सब ईमान लाते तो हम इनके लिए आसमान से दरवाजे खोल देते, रहमतों के जो है बरकतों के दरवाजे खोल देते। यानी अल्लाह ताला इनको दुनिया भी अच्छी देता और इनके गुनाहों को हम माफ़ कर देते। तो ये तक़वा और ईमान पहली जो है शर्त है। हज़रत तलक़ बिन हबीब फरमाते हैं तक़वा ये है कि तुम अल्लाह की दी हुई हिदायत की रोशनी में इसकी इताअत करो और नाफरमानी से बचो। कहा यह तक़वा है। अल्लाह ने जो जो कुरान में कहा और अल्लाह के रसूल ने अहादीस में कहा उसकी बात को माना जाए। जिस चीज़ से रोक दिया बस रुक जाओ, ये तक़वा है। यही इंसान मुत्तकी है जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है। और ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बरकत का वादा किया है। तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत देगा, उसके माल में बरकत देगा, उसकी औलाद में बरकत देगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबब, पहला था ईमान और तक़वा, अब दूसरा है दुआ। दुआ बरकत के लिए एक बहुत बड़ी वजह है और हमारा बड़ा अफसोस का मामला है, या हालात हमारे ऐसे हैं कि हम किसी को भी दुआ नहीं देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सहाबा को दुआ दिया करते थे। सहाबा आपस में एक दूसरे को दुआ दिया करते थे, घर के बड़े बच्चों को दुआ दिया करते थे। दुआओं का एक बहुत चलन था, एकदम मामूल था, रोज़मर्रा, मतलब जब भी मिलते एक दूसरे को दुआ देते, ऐसे हालात थे। तो ये दुआ बहुत अहम चीज़ है। देखिए दुआ के कैसे असरात अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में आपको मिलते हैं। तो एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो दुआएं दे, बीवी को दे, बच्चों को दे, दोस्तों को दे, रिश्तेदारों को, वालिदैन को, वालिदैन बच्चों को, हर कोई एक दूसरे को दुआ दे, क्योंकि आप नहीं जानते किसकी दुआ कबूल हो जाए और उसका क्या असर हो जाए। जैसे सही बुखारी में एक हदीस है, हज़रत अनस फरमाते हैं मुहाजिरीन और अंसार मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद रहे थे। जब जंग खंदक हुई, आपको पता है मदीना के अतराफ पूरी जो है खंदक खोदी गई, बड़ा मेहनत का काम था, पूरे शहर के अतराफ खंदक खोदना है। साहबा अपने पीठ पर मिट्टी लाद कर जो है उसको वहाँ से निकालते, पत्थरों को निकालते, और आपने ये जो है कसम खाई थी कि जब तक ज़िंदगी रहेंगी हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे। ये सहाबा का मामला था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जवाब में दुआ देते थे। क्या दुआ देते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कि
اے اللہ آخرت کے خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں، بس تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ اس زمانے سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کی برکتیں وہاں پر نازل ہوتی رہی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تو نے مکہ میں برکتیں نازل فرمائی، تو میں بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں مدینہ میں برکتیں نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں مکہ سے زیادہ برکتیں نازل فرمائی، اور ہم جانتے ہیں مدینہ مکہ کے مقابلے میں زیادہ سرسبز شاداب ہے، مطلب وہاں پر زیادہ کھیتیاں وغیرہ بھی ہوتی ہے اور بیماریاں نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے اس کے فضائل بھی اور برکات بھی ہے۔ بے شک عبادت اور ثواب کے اعتبار سے مکہ کا مقام زیادہ ہے، ایک نماز جو ہے 1,00,000 کے برابر ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی نماز 1,000 کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں پڑھی جانے والی نماز 500 کے برابر ہے۔ تو لیکن ثواب کے اعتبار سے تو مکہ کی اہمیت ہے، لیکن مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی دعا سے برکتوں کے لیے جو ہے کھول دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے دعا فرمائی، حضرت جریر، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذوالخلصہ ایک مقام ہے یمن کے علاقے میں، ذوالخلصہ ایک مقام ہے، ذوالخلصہ میں اس کو مکۃ الیمن کہتے تھے۔ مکۃ الیمن، مکۃ الیمن کیا تھا؟ مکۃ الیمن ایک مکہ کی طرح ایک عبادت گاہ بنائی تھی کسی نے، اور ذوالخلصہ ایک گھر تھا جس کو کہا جاتا تھا، اور یہ قبیلہ بھی تھا ذوالخلصہ جس میں چند قبائل آتے تھے، اور یہ کافر تھے، اور یہ ہر درمی پر جو ہے اڑ گئے، مطلب یہ انہوں نے انکار کیا اللہ کے رسول کی دعوت کا۔ تب حضرت جریر اور کچھ صحابہ کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان پر جا کر چڑھائی کرے۔ حضرت جریر تھوڑے سے سہمے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ساتھ جو گھوڑ سوار تھے، جو شہ سوار تھے، وہ بہت اچھے واریئرز تھے، بہت تیز اور تند تھے، اور ان کے ساتھ میں ان کو جانا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی تک وہ جو بیان کیا، ابھی تک مجھے اللہ کے رسول کی انگلی کا نشان اپنے اوپر جو ہے محسوس ہوتا ہے، اور کہا اللہ کے رسول نے جو برکت کی دعا مجھے دی کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، اس کو گھوڑے کی جو ہے پیٹھ پر جو ہے برقرار رکھنا، اور اس کو مستحکم رکھنا، اور اس کی مدد فرمانا۔ تو وہ فرماتے کہ میں ان شہ سواروں کے ساتھ برابر دوڑا، اور ہم ان سے لڑے یہاں تک کہ ہم نے ذوالخلصہ کو پوری طریقے سے برباد کر دیا، یعنی ان کو ختم کر دی۔ تو یہ اللہ کے رسول کی برکت کی دعا تھی۔ تو برکت جو ہے، دعائیں بہت ضروری ہے برکت کے لیے۔ چلیے اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ عروہ رضی اللہ عنہ کو 1 دینار جو ہے حاصل ہوا، اس کے ساتھ ایک بکری انہوں نے خرید لی۔ پھر عروہ رضی اللہ عنہ نے اس بکری کو بیچ کر انہوں نے 2 بکریاں کر لی، پھر اس 2 بکریوں میں سے ایک بکری بیچ دی، جس سے پھر انہیں 1 دینار اور ملا، مطلب انہوں نے تجارت کی، بزنس کیا۔ پھر وہ 1 بکری بیچ دی اور 1 دینار لے لیا، اور 1 بکری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی ان کو نفع ملتا، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی جب انہوں نے تجارت شروع کی۔ تو محدث جو راوی حدیث کے فرماتے ہیں، اگر حضرت عروہ، اللہ کے رسول نے جو ان کو دعا دی، اگر حضرت عروہ اگر وہ بکری کی جگہ مٹی کا بھی اگر سودا کرتے تو اس میں برکت رہتی، اس میں بھی منافع ہوتا، اس میں بھی ان کی تجارت چل پڑتی۔ تو یہ ہوتا ہے دعا کا اثر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا فرمائی۔ اسی طرح جو ہے ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے حضرت جریر کے تعلق سے ہی ہے، معاف کیجیے، حضرت عروہ کے تعلق سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تیرے دائیں ہاتھ کے سودے میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ کناسہ کوفہ کی جگہ کی طرف جاتے تو انہیں بہت زیادہ نفع ملتا، اور وہ اہل کوفہ کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں شمار ہو گئے۔ تو برکت کی دعائیں دینا چاہیے، یہ بھی ایک سبب ہے چیزوں میں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ چلیے
تو اس طرح کی یہ دعائیں بہت ساری اور بہت ساری حدیثیں ہیں. وقت کی کمی ہے، ہم ساری جو ہے دعائیں جو اللہ کے رسول نے دی صحابہ کو، ہم اس کو ابھی یہاں پر مکمل نہیں کر سکتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. تقریباً یہ 8-10 جو ہے دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے جو ہے صحابہ کو برکت کی دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے پاس کافی مال و دولت کی ہیر پھیر ہوئی، کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مدد سے اور برکت سے دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، اور آخرت میں تو ان کے لیے کامیابی یقینی تھی. چلیے، تیسرا سبب جو ہے جو انسان کی کمائی میں اور اولاد میں برکت عطا کرتا ہے وہ ہے حلال کمائی. حلال کمائی بہت اہم چیز ہے. حلال کمائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر آپ کی انکم کم بھی ہے تو اس میں برکت رکھ دیتا ہے. اور میں نے شروع میں بتایا برکت کا معنی ہے چمٹ جانا، رک جانا. مطلب وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے نا، اس میں تھوڑے سے میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، اسی کو برکت کہتے ہیں. تیسرا سبب ہے حلال کمائی. صحیح بخاری میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان صحابہ کا ذکر کیا گیا جن پر دنیا کی فراوانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ يَأْخُذُ مَالٌ بِحَقِّهِ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثْلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. جو مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے، جو مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے مال میں برکت دی جاتی ہے. اور جو بغیر حق کے اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا. مطلب کھاتا خوب ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ایسے لوگ رہتے ہیں. مطلب حق کے ساتھ مراد یہ ہے کہ جو حلال کمائی حاصل کرتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تھوڑا سا کھاتا ہے لیکن مطمئن ہو جاتا ہے. اور جو حق کے ساتھ نہیں لیتا ہے، مطلب حرام کمائی حاصل کرتا ہے، اس کے مال میں برکت نہیں رہتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی بہت کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ حلال کمائی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گرد غبار آلود کپڑے لے کر، چہرہ لے کر، دھول میں مطلب پورا ڈوبا ہوا ہے مٹی میں، مطلب سفر کر رہا ہے. تو علماء نے کہا یا تو وہ حج کے لیے جا رہا تھا یا جہاد کے لیے جا رہا تھا، اور تکلیف سے، پریشانی سے وہ اپنا سفر طے کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی کمائی حلال نہیں، کپڑے جو پہنے اس نے وہ حلال نہیں، جو غذا وہ کھاتا ہے وہ حلال نہیں. اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ مطلب اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گی. تو حلال کمائی کا ہونا یہ لازم ہے، ضروری ہے. برکت تو دور کی بات ہے، دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی ہے، عبادتیں ہی قبول نہیں ہوتی ہے. جو شخص حرام کمائی کماتا ہے تو حرام سے بچیے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیے. دعا تو دور کی بات ہے، آپ کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تو ایک انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے. جو حلال کمائی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے. اگر آپ سورہ بقرہ کے رکوع میں آپ جائیں گے تو گائے کا واقعہ ہے جس کے نام پر سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ گائے جو ہے ذبح کرے، ایک گائے کو ذبح کرے. تو وہ لوگوں نے سوالات کیے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رنگ کیسے ہونا، اس کی عمر کتنی ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگائی جس وجہ سے ان کو پورے بنی اسرائیل میں ایک گائے ملی. اس کی تفصیل مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی تشریح میں لکھا ہے پورا. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بنی اسرائیل میں ویسی جو یہودیوں نے جب سوالات، حالانکہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے اللہ قبول کر لیتا، لیکن انہوں نے خواہ کے سوالات کیے نبی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شرطیں بتائی کہ پورے بنی اسرائیل میں وہ ایک ہی گائے ملی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا رنگ زرد ہونا، عمر اس کی درمیانی ہونا، بوڑھی بھی نہیں ہونا، جوان بھی نہیں ہونا، درمیانی عمر، بچہ بھی نہیں ہونا مطلب، اور وہ کھیتوں میں کام کری بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پانی پلانے کے لیے جو جوتتے نا گائے کو وہ بھی اس نے کام کاج کچھ نہیں کیا ہونا اس نے. تو یہ شرطیں جب بتائی کہ ایسی گائے چاہیے، تو پورے بنی اسرائیل میں ان کو ایک ہی گائے ملی.
اور وہ بھی جنگل میں چر رہی تھی. تو بولے گائے کس کی؟ تو جا کر معلوم کیا تو کہا کہ فلاں فلاں ایک عورت ہے، اس کی ایک گائے، ایک بیوہ عورت ہے. اس سے جا کر دریافت کیا گیا. اب نبی تھے موجود وہاں پر، موسیٰ علیہ السلام بغیر اجازت کسی کی پراپرٹی لے نہیں سکتے. کہا کہ ٹھیک ہے چلو اس سے اجازت لیتے. کہا کہ گائے تمہاری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا کہ اسے کتنے میں بیچوں گے؟ سب نے الگ الگ قیمت لگائی، کیونکہ پورے سردار موجود تھے بنی اسرائیل کے، بڑی بڑی قیمت لگائی. وہ عورت بولنے لگی نہیں نہیں نہیں. تو غصے میں آ کر پھر ایک کہنے لگا کہ کیا اس کے بدلے پورا سونا چاہیے تمہیں، گولڈ اس کے وزن کے برابر؟ وہ بولی ہاں. اب وہ پھنس گئے. پہلے تو سوالات کی بے وجہ، پھر ایسی حرکت کیے، ان کو اتنا سونا گن کر دینا پڑا اس عورت کو. لیکن اس کے آگے تفصیل میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ برکت تھی اس عورت کے اس کمائی میں. کیسے؟ اس کا جو شوہر تھا اس عورت کا انتقال کر گیا تھا، لیکن وہ بہت ایماندار آدمی تھا اور محنت کش تھا اور حلال کمائی کمانے والا تھا. اس نے اپنی حلال کمائی سے ایک بچڑا خریدا تھا، یہ جو گائے بعد میں بڑی ہو گئی. کہا کہ ایک بچڑا خریدا تھا جو اس کی حلال کمائی میں سے تھی. جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا اپنی بیوی اور ایک بچے کو. تو بیوی کے لیے بڑا مشکل تھا کہ خود کا کھانے پینے کا انتظام کرے، گائے کا کہاں سے کرتے. اس لیے اس نے اپنے بچے سے کہا کہ اس بچڑے کو تم جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، تمہارے باپ نے اس کو حلال کمائی سے کمایا تھا، یہ ضائع نہیں ہوں گی، یہ واپس آئیں گی. اور واقعی میں ویسا ہوا. اس میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ وہ جب گائے بن گئی وہ بچڑا، تو اس کی قیمت کیا ملی؟ سونے کے برابر. تو اللہ تعالیٰ ایسے کم قیمت کی چیزوں میں بھی حلال اگر ہو تو ایسی برکت عطا کرتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ حلال کمائی دوسری وجہ ہے، سبب ہے برکت کے لیے. پہلا اللہ کا تقوی اور ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا. دوسرا دعا. ٹھیک ہے. تیسرا ہے حلال کمائی. ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت ہو، حلال جو ہے ہماری جو ہے برکت نازل ہو، اولاد میں، مال میں، زندگی میں، تو حلال کمائی کو ہم کمائیں. چلیے چوتھی چیز، سخاوت اور استغنا کے ساتھ مال حاصل کرنا. سخاوت، سخی مطلب جو آدمی بے نیازی اختیار کرتا ہے اور جو ہے اطمینان ہوتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کو غینا کہتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غنی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے. آپ نے فرمایا نہیں، غنا یہاں پر ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہیں جو لاکھ روپے بھی کماتے ہیں لیکن 1 روپیہ دیتے ٹائم 10 بار سوچتے ہیں. غریب کو مسجد میں 100 روپے کا چندہ دینے کے لیے 10 بار سوچتے ہیں. لیکن ایک انسان کے دل میں غنا ہوتا ہے، 10,000 کماتا ہے لیکن 100 روپیز مسجد کو ڈونیٹ کرتا ہے. یہ غنا ہے، دل بڑا ہوتا ہے اس کا. تو یہ دل کا بڑا ہونا، یہ غنی ہونا دل سے انسان، یہ اہم چیز، اس کو غنا کہتے ہیں، اس کو سخی کہتے ہیں. یہ اصلی سخی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا. میں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے دیا. میں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے دیا. وہ کوئی چیز مانگ رہے تھے، اللہ کے رسول دے رہے تھے جو اویلیبل تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حکیم، ان کا نام حکیم تھا، کہا کہ اے حکیم، یہ مال سر سبز اور میٹھا ہے، جو اسے نفس کی سخاوت سے لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اسے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی. وہ اس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. مطلب یہاں پر آپ نے فرمایا قناعت کے بارے میں، یعنی جتنا ملے برابر سرابر اس میں انسان اطمینان ہو، اس کو حاصل کر لے، زیادتی کی چاہت میں، لالچ میں نہ لگ جائے، ورنہ پھر اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو برابر سرابر روزی دی گئی اور اس میں اطمینان اس نے حاصل کر لیا. تو اس آدمی کا معاملہ ایسا ہے کہ کامیاب ہے، سکسیسفل ہے. بہت زیادہ مال نے دیا اللہ تعالیٰ نے اور بہت زیادہ غربت میں بھی نہیں رکھا، مڈل کلاس ہم بولتے ہیں جنرلی. کہا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا. اسی طرح نیکی کے کاموں پر خرچ کرتے رہنا
اور خوش اخلاقی کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کو جو ہے خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں آتی ہے انسان کے قناعت کے اندر، یعنی سخاوت کے اندر، یعنی غنا کے اندر جس کو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ کو ایک خاص بات میں بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 50 جگہ فرمایا کہ خرچ کر بیوی بچوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، گردن چھڑانے کے لیے لوگوں کی زکوٰۃ کی شکل میں. تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کر. قرآن مجید کہیں بھی آپ کو قرآن میں یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال کو جمع کر کے رکھ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں جو مال کو جمع کرتا جاتا ہے اور گنتا جاتا ہے وہ جو ہے اپنی آخرت میں کیا کر رہا ہے؟ آگ کی تیاری کر رہا ہے. مطلب زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، بس جمع کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کا کلام تو ہم جانتے ہیں کہ 100% صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فارمولہ بتایا کہ خرچ کر تو برکت آئیں گی، ہم کیا بولتے ہیں؟ جمع کر کے رکھیں گے تو پیسہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خرچ کر تو اس میں برکت ہے، لیکن خرچ کرنے میں آپ کو ترتیب یاد رکھنا ہے اور تھوڑا عقل کا استعمال بھی کرنا ہے، ورنہ ایسے بے عقل نہیں ہونا ہے کہ جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں کر دے رہے. جیسے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا ایک سونے کا سکہ لے کر، کہا کہ میرے پاس یہ ایک ہے، اسے کیا کریں؟ تو کہا کہ اسے اپنے نفس پہ خرچ کر. کہا کہ ایک اور ہو تو؟ کہا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر، رشتہ داروں پہ خرچ کر. کہا کہ ایک اور ہو تو فرمایا اب تجھے پتہ ہے اس کا کیا کرنا ہے، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں کو دینا ہے. تو پرائرٹی تو آپ کو یاد رکھنا پڑیں گی. ٹھیک ہے، خود، بیوی بچے، پھر دین کے اندر جو ہے، پھر اپنے بھائیوں کی مدد، تمام چیزیں. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ غنا کے اندر آئے گا، استقامت کے اندر آئے گا، ساتھ ساتھ یہ سخاوت کے اندر آئے گا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بندے ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال روک دے. تو مال خرچ کرنا برکت کی وجہ ہے، لیکن خرچ کہاں کرنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کرے، تو آپ نے پھر فرمایا کہاں خرچ کرنا ہے. تو سب سے پہلے کہ انسان اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں کی ضرورت پر خرچ کرے، پھر جو ضرورت مند ہے، رشتہ دار ہے، محتاج ہے، ان کی مدد کرے، دین کے لیے خرچ کرے. اسی طرح مسافر جو پریشان ہیں یا لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے جو زکوٰۃ کے بتائے گئے ہیں، اس کے خرچ کرنے کے جو تقسیم کی گئی قرآن کے اندر، ان جگہ خرچ کرے. لیکن ایک انسان فضول خرچی کرتا پھرے تو اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، اور جو روک کے رکھ لیتا ہے اس کے مال میں بھی کوئی برکت نہیں ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یہاں پر ابھی 4 چیزیں دیکھی کہ سخاوت، ایک انسان سخی بن جائے، غنا اپنے اندر لا لے تو اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے. 5واں ہے کاروبار کے معاملے میں سچ بولنا. جاب کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں سچائی سے کام لینا. جو شخص اس میں سچائی سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں برکت عطا کرتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت حکیم بن حزام سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی ہے حکیم بن حزام جو اوپر ابھی ذکر کیا رہا، جن کو اللہ کے رسول فرمایا تھا کہ کسی سے کچھ مانگنا ہو تو انسان ضرورت کے تحت مانگے، جو اس حدیث کا مفہوم تھا خواہ نہ مانگے. ایک دوسرے جو ہے صحابیوں فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا حکیم بن حزام نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا جب اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ وہی صحابی ہے. فرمایا کہ 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو ان کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. 2 لوگ ڈیلنگ کے لیے بیٹھے، ساتھ میں ڈیلنگ چل رہی، کیا خریدنا ہے کیا بیچنا ہے، تو شریعت اس کے رولز بتا رہی ہے. موبائل ہے، زمین ہے، چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز خرید و فروخت کے لیے آپ بیٹھے، تو جب تک ڈیلنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی،
پورا طے نہیں ہو جاتا ہے, ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا ہے کہ چلو اتنے میں خریدا ہے, چلو اتنے میں بیچا, چلو سائن وائن کر دیا پیپر پہ, سب جب ہو گیا, اب دونوں وہاں سے محفل سے اٹھ کر چلے گئے. تو اٹھنے سے پہلے تک دونوں کو شریعت اجازت دیتی ہے اپنا سودا چاہے تو کینسل کر لے. جیسے مجھے آپ کو کوئی چیز بیچنا ہے, ہم بیٹھے بہت دیر تک بات کی, طے ہو گیا, ڈیسائیڈ ہو گیا, ایگریمنٹ بھی ہو گیا, سائن بھی کر دیا, لیکن بعد میں بیٹھک ختم ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ نہیں مجھے کینسل کرنا ہے, تو آپ نے بھی برا نہیں ماننا چاہیے کہ کیا یہ بات ہے, ہم نے تو پورا طے کر لیا, پورا ڈیسائیڈ, کیونکہ شریعت بول رہی ہے کہ بیٹھک میں آپ ہے, اٹھنے سے پہلے آپ کینسل کر سکتے. تو اگر آپ نے کینسل کر لیا سودا تو کوئی برا نہ مانے, نہ کینسل کرنے والا یا جس کا کینسل ہو رہا ہے وہ. ہاں ایک بار وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں, اب سودا طے ہو گئے, اس کے بعد میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ مجھے وہ چیز نہیں بیچنی تھی, اور میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور بولتا ہوں کہ مجھے وہ چیز نہیں بیچنی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ سودا ہو چکا ہے, میں واپس نہیں کروں گا, تو نہ آپ پہ کوئی گناہ ہے نہ میں نے برا ماننا چاہیے کیونکہ سودا ہو چکا ہے. ہاں یہ آپ کی نیکی رہے گی کہ سودا ہونے کے بعد, بیٹھا ختم ہونے کے بعد بھی آپ بول رہے جان دو اپنے بھائی کا ارادہ نہیں ہو رہا, واپس لے لو, یہ آپ کی نیکی یہ ثواب ہے, ورنہ کوئی گناہ نہیں ملے گا اگر آپ نے کینسل نہیں کیا تو. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول فرمایا کہ دو خرید و فروخت کرنے والوں کو اپنی جگہ سے اٹھنے تک اجازت ہے کہ وہ چاہے تو سودا فسخ کر دے, کینسل کر دے, یا پورا کرے. اگر وہ دونوں سچ بولے اور ہر چیز کی وضاحت کرے تو اس سودے میں ان دونوں کے لیے برکت ہوتی ہے, اور اگر وہ جھوٹ بولے اور عیب اور نقص کو چھپائے تو اس سودے سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. میں آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس میں ایک پرابلم ہے, ایک ڈیفیکٹ ہے اس میں, اور میں وہ ڈیفیکٹ کو چھپا کر آپ کو بیچ رہا ہوں, تو اس سے جو مال میں لوں گا نا اس میں برکت نہیں رہیں گی, کہیں نہ کہیں بیماریوں میں ادھر ادھر سب جگہ خرچ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت اٹھا لیتا ہے. ہاں لیکن اگر میں بول کر بیچوں کہ دیکھو بھائی اس میں یہ پرابلم ہے, یہاں یہ پرابلم دیتا ہے, اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے, اگر آپ کو چاہیے تو پھر لے لو, اگر نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اپنے سامان کا نقص بتانا, اس میں سچ بولنا, یا آپ جاب کرتے ہیں کہیں پر, نوکری کرتے ہیں, وہاں پر آپ نے سچ بولنا. آپ کا ان ٹائم 10 بجے ہے, اب آتے ہیں 10:30 بجے اور سائن کر رہے 10 بجے, تو یہ بھی غلط ہے, اس میں برکت نہیں آئیں گی. یا پھر آپ بول دیجیے پہلے سے کہ میں لیٹ ہو سکتا ہوں کبھی کبھی, یا جو سچ ہے وہ ڈالے, 10:30 کو آئے تو 10:30 کو ہی ڈالیے آپ. عام طور پر کیا ہوتا ہے کچھ آرگنائزیشن میں ایسا رہتا ہے کہ 3 دن اگر آپ لیٹ آئیں گے تو آپ کی ایک دن کی آدھی سیلری کٹ ہو جائیں گی. تو اس آدھی سیلری کو بچانے کے لیے جھوٹ میں لوگ کیا کرتے ہیں, 3 دن تک 10:30 کو آ رہے لیکن ڈالتے ہیں 10 بجے, تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے وہ آدھے دن کی سیلری کو بچا لیا, لیکن اس میں برکت نہیں رہتی کیونکہ آپ نے اس میں جھوٹ کہا نا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ضائع کر دیتا کہیں تو بھی, لیکن آپ نے سچ ڈالا تو وہ آدھے دن کی سیلری تو کم ہو گئی آپ کی, اتنی کٹ گئی, لیکن جتنی بچی اللہ اس میں برکت دے گا. یہ بات اہم چیز. لیکن کوئی اپنی سستی کو یہ حدیث کا بہانہ نہ بنا لے کہ بھائی جو مل رہا ہے اس میں برکت رہنے والی, اس لیے روز لیٹ جاؤ. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ تو اپنے پیر پر کراڑی مارنا ہے, کیونکہ آپ پھر دوسری حدیثوں پر عمل نہیں کر رہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمانداری اور محنت کشی سے جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. کبھی کبھار ہو جائے تو ایمانداری سے سچ ڈال دے. تجارت کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں, اکثر کیا ہوتا ہے تجارت جب کم چلتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے, بولتا ہے یہ مال بس مجھے بیچنا ہے کیسا بھی. تو کوئی کسٹمر اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں نے بتایا اس میں یہ نقص ہے تو خریدے گا نہیں, اس لیے خواہ تعریف کر کے بیچنے لگا دیتا ہے, اس میں برکت نہیں آئے گی. ہاں اور ٹیسٹ تو یہی ہے, آپ کا بہت لاکھوں کروڑوں میں بزنس چل رہا ہے اور آپ نقص بتا کر بیچ رہے ہیں, تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب کہ آپ کے حالات خراب ہے, کنڈیشن صحیح نہیں ہے, پھر بھی آپ برابر سچ پر قائم ہے کہ بھائی اس میں تھوڑا پرابلم ہے لیکن لینا ہے تو آپ لے سکتے. آپ دیکھیں گے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ کی تجارت ضرور چلیں گی. تو کسی بھی چیز کے عیب نقص بتائے, سچ بولے. جو کاروبار میں سچائی کو اختیار کرتا ہے, آپ دیکھیے آج بڑے بڑے بزنس اس لیے چل رہے ہیں, زبان پر سچ بولتا ہے, جو ٹائم پر ڈیلیوری کا بولا لا کر دے گا. تو لوگ ایسے لوگوں سے کیا کرتے ہیں, انتظار بھی کرتے کہ اسی کے پاس سے لیں گے, سچ بولنے والے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ سچ کو ہم اختیار کریں. چھٹا سبب ہے
صبح کے وقت معاملات کرے. جو تجارت، جو نوکری، جو چیزیں صبح کے وقت ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ اس کے راوی ہے سخر الغامدی رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. بکور کہتے ہیں صبح کے وقت کو. تو سحر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بکور کہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جب سورج نکلتا ہے یہ بھی بکور میں شامل ہے. صبح سورج نکل جاتا ہے پوری طرح سے، یہ بھی بکور میں شامل ہے، مطلب صبح کا وقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح مسند میں ہے. اس کے امام البانی نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. آپ دیکھیے آج کا ہی دن کا اگزامپل لے لیجیے. صبح ہمارے محلے کا کیا حال تھا؟ آپ نے جب گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا پورا سناٹا چھایا ہوا تھا. پھر مسلمان روتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں، فراوانی کیوں نہیں ہے، مال و دولت کیوں نہیں ہے. رات کو 2-3 بجے تک جاگتے ہیں جو کہ شیطان کے وقت ہیں. اللہ کے رسول سختی سے ناپسند کرتے تھے اس شخص کو جو رات میں عشاء کے بعد جاگتا تھا. ہاں سوائے اس کے جو آدمی دین کا علم لینے کے لیے، کچھ جو ہے سماج کے متعلق جو چیزیں ہیں اس سے ڈسکس کرنے کے لیے، یا پڑھائی کرنے کے معاملے میں ہو، یا کچھ ایسی چیزیں جو اس کے حلال چیزوں میں مدد کرتی ہے، ورنہ آپ ناپسند فرماتے تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں عشاء کے بعد چکر لگاتے تھے. کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، پیٹرولنگ بولتے تھے. آج الٹا ہو گیا ہے. آج ہمیں جو ہے نیلی گاڑی آ کر سب کو سلاتی ہے، سیٹیاں مار مار کے سو جاؤ سو جاؤ. کس کو؟ اس قوم کے لوگوں کو جس قوم کے جو امیر تھے وہ رات میں نکلتے تھے دوسرے لوگوں کو سلانے کے لیے. حضرت عمر کے زمانے سے پیٹرولنگ کا سسٹم شروع ہوا. اس سے پہلے دنیا میں پیٹرولنگ کا سسٹم نہیں تھا. وہ فجر کے بعد ایک پیٹرولنگ کرتے تھے اور عشاء کے بعد ایک پیٹرولنگ کرتے تھے پورے مدینہ شہر کی. اور جہاں پر وہ نہیں جا سکتے تھے دوسرے علاقے، تو وہاں کے گورنرز کو ڈیوٹی دے رکھی تھی انہوں نے، یمن وغیرہ ادھر ادھر. تو وہ یمن کے وہاں گورنرز کی ڈیوٹی تھی کہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد چکر لگائے. فجر کے بعد دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہیں یا سو رہے آرام کر رہے یا دوسرے کچھ کاموں میں لگے. عشاء کے بعد کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں جاگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے رسول نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، لوگ کہیں ایسی غلطی سے اپنی برکتیں نہ کھو دے. تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے بکور میں یعنی صبح کے وقت میں جو ہے برکت. تو اس سے علماء نے لکھا جو لوگ صبح کے وقت تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. برکت کا مطلب آپ یہ مت سمجھے کہ خوب پیسہ آتا ہے اب امبانی بن جائیں گے، نہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو آئے گا اس میں آپ اطمینان میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے. آپ کے گھر کے سارے اخراجات مکمل خرچے وغیرہ ہو کر بھی اس کے بعد سیونگز آپ کی رہیں گی، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اس طرح حضرت مسلم کی جو ایک حدیث ہے، ابو وائل فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم عبداللہ ابن مسعود کے گھر گئے تو ہم نے دروازے پر جا کر سلام کہا. انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی لیکن ہم تھوڑی دیر دروازے پر ہی ٹھہرے رہے. پھر ایک لونڈی آئی تو اس نے کہا تم اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ ہم داخل ہوئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے تسبیح کر رہے تھے، مطلب ذکر و اذکار کر رہے تھے. انہوں نے کہا جب میں نے تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی تو تم پھر بھی کیوں نہ آئے؟ ہم نے کہا ہمارا خیال تھا کہ کہیں گھر کے بعض افراد سوئے ہوئے نہ ہوں. انہوں نے جواب دیا تمہارا خیال ہے کہ ابن ام عبد کے گھر والے غافل ہیں؟ مطلب آپ نے کہا کہ یہ آپ نے غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ کیوں پال لی کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں صبح کوئی نہیں سوتا. مطلب تو یہ ان کا واقعہ ہے لیکن یہ تمام صحابہ کا حال تھا. صبح کے وقت کوئی نہیں سوتا تھا. صبح کے وقت تمام صحابہ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے. اس لیے تو اللہ نے برکتیں دی تھی. چائنا تک حکومت کر رہے ہیں، کوئی معمولی بات تھی کیا؟ کہ یہ برکتیں کیوں آئیں؟ صبح کی برکتیں تھی. امام ابن قیم فرماتے ہیں سلف صالحین کے نزدیک صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک سونا مکروہ ہے کیونکہ وہ وقت غنیمت والا ہے، خصوصاً سفر کرنے والوں کے لیے وہ وقت بڑا مفید ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی لشکر رات کے وقت دیر تک سفر میں رہے تو صبح ہونے تک طلوع آفتاب تک بھی وہ پڑاؤ نہ ڈالے. یہ وقت رزق کی تقسیم اور برکت کا ہے. اس میں صرف اسے ہی سونا چاہیے جسے کوئی مجبوری ہو.
بنا مجبوری کے صبح کے وقت کوئی نہ سوئے سورج نکلنے تک. سلف صالحین لکھتے ہیں یہ وقت جو ہے تقسیم کا ہے رزق کے, اس میں برکتیں بانٹی جاتی ہے اللہ کی طرف سے, اور ہم سو رہے. کہا کہ بس وہی شخص اس وقت سوئے جو بہت مجبور ہو, بیمار ہے, ضعیف ہے. لیکن الٹا ہے, بیمار اور ضعیف لوگ صبح میں جاگتے ہیں, جوان سوتے رہتے ہیں پورے. جن کو مجبوری اجازت ہے وہ سو سکتے ہیں لیکن وہ بھی جاگ رہے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے سو رہے. تو واقعی میں جو مجبور ہے, بہت مجبور, وہ شخص سوئے, ورنہ جب برکتیں بانٹی جائیں گی آپ اس کے اندر شامل نہیں رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. صبح اٹھو برکتیں لو, یا سو جاؤ برکتیں سے دور ہو جاؤ. آج آپ دیکھیے ہمارے پورے علاقے کا کیا حال ہے. ہم سوچتے ہیں یہ باتیں جب سنتے ہیں ہم حدیث ہے تو ہم بولتے ہیں کہ ہم کیا کر پائیں گے. تو ہم خود سے اپنے آپ سے شروعات کریں. آپ خود اگر چینج ہوں گے آپ کے گھر والے چینج ہوں گے, آپ کے گھر والے چینج ہوں گے تو آپ کے رشتے دار اور پڑوسی چینج ہوں گے. تو اس کو طویل وقفہ لگے گا, لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا پڑے گا اس معاملے میں. ورنہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں سارے گھر والے سو رہے, میں اٹھ کر کیا کروں گا, میں اکیلا بیٹھ کے کیا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اکیلے کی زندگی میں برکت نازل کرے گا, اس کے اثرات لوگ دیکھیں گے اور بعد میں وہ اس کو محسوس کریں گے. تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں جو ہے برکت رکھی ہے. امام اجلونی فرماتے ہیں عقل صبح کے اوقات میں دوسرے اوقات کی بنسبت زیادہ کامل, بہتر اور حالات میں ہوتی ہے, خاص طور پر طالب علم کے لیے. جیسے دیگر اہم کاموں کے لیے یہ وقت بڑا اہم ہے. کشف الخفا ایک کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے جو ہے امام اجلونی نے اس تعلق سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ کی عقل کامل ہوتی ہے, 100% کانسنٹریشن رہتا ہے. اور آج سائنس بھی بول رہی ہے جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس وقت آپ کے برین میں سے فریش ہارمونز نکلتے ہیں, اور یہ ہارمونز آپ کی قوت یادداشت یعنی میمورائزنگ پاور کو بہت زیادہ بڑھاتے, چیزیں جلدی جلدی یاد ہوتی ہے. صبح کا 1 گھنٹہ رات کے 4 گھنٹے پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. یہ سائنٹیفک ہے جو میں بول رہا ہوں آپ کو. لیکن ہمارے پاس اکثر طالب علم رات میں جاگ رہے ہیں, پھر وہ حوالہ بھی دیتے ہیں نہیں وہ فلاں رات میں پڑھتا اس کا بہت اچھا پرسنٹیج آیا. تو میں کہتا ہوں اس کا بہت اچھا پرسنٹیج آیا, اگر وہ صبح پڑھتا تو وہ پورے انڈیا میں ٹاپ کر سکتا تھا. مطلب قدرتی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن دیا تھا, اگر وہ صحیح صبح کا وقت نکالتا تو اور زیادہ آگے جا سکتا تھا. تو صبح کا وقت آپ کے ہارمونز 100% نکلتے رہتے ہیں, اور سائنٹیفکلی پورا ریسرچ ہے اس کے اوپر. جیسے جیسے وقت نکلتا ہے, سورج نکلتا جاتا ہے, یہ 12 بجے تک, 12 سے 1 بجے تک یہ ہارمونز کا جو گراف ہے ایسے ہوتا ہے, پورا اوپر کی طرف جاتے رہتا ہے, اتنا نکلتا ہے. اور 12 بجے کے بعد یہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے شام کے 4-5 بجے تک, ایسے چلتا ہے اس کو گراف کی شکل میں بنایا جائے تو. اور جیسے ہی سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے یہ ہارمونز نیچے نکلتے ہیں, وہ ہارمونز کم ہوتے جاتے ہیں, نکلنا کم ہو جاتے ہیں. جب وہ نکلنا کم ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ بولیں گے میرے کو تو 10 بجے تک آنکھ ہی نہیں چھپکتی نہیں ہے, میرے کو نہیں آتی نیند, کیونکہ ہم نے اپنا لائف اسٹائل ایسے بنا لیا ہے. چائے, کافی, کیفین, نکوٹین, یہ چیزیں جو ہم لیتے ہیں نا, یہ ان ہارمونز کو زبردستی جا کر نکالتی ہیں. بولتے ہیں نا چائے پی لیا اب میں نیند نہیں آئیں گی. کچھ لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں جاگنے کے لیے, تو یہ کیا کرتے ہیں جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں نکوٹین, کیفین, ان کو بوسٹرز کہا جاتا ہے. بوسٹرز, یہ بوسٹرز کیا کرتے ہیں, وہ جو ہارمونز سورج کی روشنی سے نکلتے ہیں, جیسی سورج کی روشنی پڑتی ہے آنکھوں پر وہ ہارمونز نکلنا شروع ہوتے ہیں. رات کے وقت سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ آرٹیفیشلی لائٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس سے نیند نہیں آتی ہے, کیونکہ آنکھوں کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی سورج ہے کیونکہ روشنی آ رہی نا, اور وہ اندر ہے جو ہے آرڈر دیتے رہتا ہے کہ ہارمونز کو نکلتے رہو ابھی دن ہے. یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن آپ رات میں 5-6 بجے کے بعد چائے مت پیو, کافی مت پیو, اور لائٹس بند کر دو. آپ عشاء کے بعد کھانا کھا لو, مغرب کے بعد آپ دیکھو لیٹتے نہیں آ جائیں گے. تو بہت سارے فیکٹرز, کچھ لوگ بولتے میرے کو تو رات میں نیند ہی نہیں آتی. دوسرے جو فیکٹرز ہیں وہ آپ کو جگا کے رکھتے, چائے, کافی, یا لوگوں سے باتوں میں جب مشغول ہوتے ہیں آپ, یا لائٹس آن رہتی ہے, یہ چیزیں رہیں گی تو نیند نہیں آئیں گی نا. اگر اس کو آپ سب روک دو, بند کر دو, نیند آ جائیں گی آپ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے
صبح وہ فرماتے ہیں کہ کامل وقت ہے صبح کا، طالب علم کے لیے تو خصوصی طور پر۔ چلیے، تو صبح میں برکت ہے، یہ چھٹا پوائنٹ تھا۔ ساتواں، کھانے کے آداب میں سنت کا اہتمام کرے۔ جو شخص کھانے کے آداب میں سنت کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاید تم علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک جگہ جمع ہو کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، اس سے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہ غیب کی چیزوں میں سے کیسے؟ اللہ کو معلوم۔ سائنس آج ہو سکتا ہے نہ بتائے، کل آ کر بتائے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ پچھلی جتنی بھی باتیں سائنٹیفکلی پروف ہو رہی ہے سب قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ابھی سائنس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا کہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جو ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کر کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس طرح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثۃ کافی الاربعہ۔ دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہے، تین کا کھانا چار کو کافی ہے۔ مطلب جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے پیٹ بھر کے کھانے کی اس سے کم کھائیے۔ مطلب دو آدمی جو فل پیٹ کھا سکتے ہیں نا، اتنے کھانے میں چار لوگوں نے کھانا چاہیے، تین لوگوں نے کھانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا پیٹ ہلکا رہے گا، اور یہ بھی سائنٹیفک ہے، یہ تو سائنٹیفک ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ پیٹ میں اگر کھانے کی مقدار اتنی ہو جو آدھے پیٹ کے برابر ہو، بہت سارے آیورویدک، ایلوپیتھک سبھی میں یہ کنسیپٹ ہے کہ ہماری جو مٹھی ہوتی ہے پنجہ، یہ ہمارا آدھا پیٹ ہے، میدا جو ہے نا جو کھانا ہضم کرتا ہے، یہ اس کی کیپیسٹی ہے، یہ آدھا ہے، یہ پورا کمپلیٹ پیٹ ہے اپنا۔ ہر کسی کا اپنا پنجہ اس کے پیٹ کے برابر، دونوں ملا کر۔ تو جو اتنا سالڈ کھانا کھاتا ہے، سالڈ فوڈ اتنا، ڈیفینیٹلی چاول جو رہتے پلیٹ میں زیادہ ہے، لیکن اس کو اگر آپ اچھے سے کمپریس کر دیں گے تو اتنا ہو جائے گا۔ کہ اتنا جو ہوتا ہے یہ آدھا پیٹ ہوتا ہے، یہ تجربے والی بات ہے، حدیث میں نہیں بتا رہا میں آپ کو۔ تو جو آدھا پیٹ کھانا کھاتا ہے نا، اس کا پیٹ جو ہے اس کو آسانی سے ڈائجسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ کھانے کے علاوہ پیٹ میں بہت سارے ایسڈس ریلیز ہوتے ہیں، پروٹینز ریلیز ہوتے ہیں جو اس کھانے کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہزاروں قسم کی ری ایکشنز ہوتی ہے، پھر اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے، پھر جو ویسٹ ہے اس کو نیچے بھجاتا ہے اپنی چھوٹی آنت بڑی آنت کی طرف۔ تو یہ تمام چیزیں تبھی ہوتی ہے جب پیٹ تھوڑا سا خالی ہو۔ پیٹ جب پورا بھر جاتا ہے، سمپل سی بات ہے نا، کوئی گرائنڈر مشین ہے یا مکسر ہے، آپ دیکھو اس کو جب آپ کوئی چیز پیستے ہو اس میں تو کیا بولتا ہے جو ایکسپرٹ آدمی ہے، پورا مت بھرو، بلیڈ ٹوٹ جائیں گی، اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو جائیں گی۔ حالانکہ جار جو بنایا کمپنی نے بنایا، بولنے والے بولتے کمپنی والے نے اتنا بڑا بنایا نا تو پورا ڈالنا پڑے گا، وہ بولتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ ہونے سے اس کو جگہ ہی نہیں ملتی گھومنے کے لیے، بلیڈ ٹوٹ جائیں گی۔ ہمارا پیٹ کا میکینزم بھی ویسی ہے، فل پیٹ بھر دیں گے پیٹ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا ہے، کچھ ڈائجسٹ کر پاتا ہے اور کچھ ویسے ہی رکھ دیتا ہے، جو آپ کے پیٹ کے اندر جانے کے بعد پورے نظام کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو آدھا پیٹ کھائیے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ترکیب بتائی کہ اس کھانے میں برکت کیسے آئے، ورنہ آپ خوب کھائیں گے لیکن وہ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہوا نا، جسم کو طاقت ہی نہیں ملے گی، صرف پیٹ بڑا ہوگا ہمارا اور جسم کو طاقت نہیں ملے گی۔ تو انسان جو ہے آدھا پیٹ کھانا کھائے یا تھوڑی بھوک باقی رکھے، ایسا کھائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر سے اس کے راوی فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کو کافی ہوتا ہے کہا، اور دو کا چار کو اور چار کا 8 کو کا 50% کھایا کرو، آدھا پیٹ۔ امام نووی فرماتے اس حدیث میں کھانے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب بھی ہے، اگرچہ کھانا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مل کر کھانے سے وہ سب کو کفایت کر جاتا ہے اور اس میں برکت آ جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر بھی یہی بات بیان کرتے ہیں۔ اس طرح بسم اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، شیطان آ کر ساتھ میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب آپ بسم اللہ کہتے تو وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کہنا، آدھا پیٹ کھانا، یہ انسان کو جو ہے کھانے میں برکت کا سبب بنتا ہے، برکت کی وجہ بنتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتا ہے۔ آٹھواں جو سبب ہے وہ ہے استخارہ کرنا۔ کوئی معاملات میں اگر ہمیں کنفیوژن ہو کہ تجارت یہ کرے کہ یہ کرے، نوکری یہ کرے کہ یہ کرے، 2 جاب لیٹر آ گئے، ایک باہر کا ہے، ایک یہاں کا ہے، ایبراڈ کا ایک ہے، ایک اپنے ملک کا ہے، تو کیا کرے؟ شاید چھوڑے نہ چھوڑے، کرے یا نہ کرے، دونوں جاب اچھے ہیں، دونوں کے تعلق سے کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعائے استخارہ سکھایا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت نماز فرضوں کے علاوہ پڑھے، پھر دعا کرے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت مانگتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو خوب جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام میرے دین، میری معیشت، میرے کام کے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ استخارہ بہت بہترین دعا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ کون سا کام کرنا چاہیے، لیکن اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے 2 چیزوں کے آفر آپ کے پاس ہے، چاہے 2 رشتے ہو، 2 نوکریاں ہو، 2 تجارتیں ہوں، کوئی بھی رہنے دو، اس کے معاملے میں آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ لوگوں سے رائے مشورہ لیں گے جو اس فیلڈ کے ماہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اہل علم سے پوچھو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دین کا اہل علم وہ ہے جو قرآن حدیث جانتا ہے، لیکن دوسرے جو علوم ہیں اس کے اہل علم وہ رہے گے، چاہے وہ قرآن حدیث کا علم تو کم رکھتے ہیں لیکن تجربہ ہوگا، لیکن بے شک جو دین کا علم رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ حقدار ہے، یہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا، ان سے مشورہ لے۔ دوسرا پھر جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے ان کا جو ہے مشورہ لے۔ سب کے مشورے لینے کے بعد بھی کنفیوژن ہے تو پھر استخارہ کرے، کیونکہ یہ سب سے اصل چیز ہے، اس میں برکت ہوتی ہے جو فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اور لوگوں سے لیے ہوئے مشوروں کے حساب سے آپ کا ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ بیٹر لگ رہا، یہ میرے لیے سوٹیبل لگ رہا ہے میرے تمام چیزوں کے اعتبار سے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ آپ کا فیصلہ کتنا بہترین رہا۔ 9واں ہے قناعت۔ جو کچھ ملا اس میں انسان مطمئن ہو جائے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو رزق عطا کرتا ہے اس کے ساتھ اسے آزماتا ہے، تو جو اللہ کی تقسیم کردہ چیزوں پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے وسیع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسے مسند احمد نے نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس قدر جس حالت میں رکھا ہے اگر وہ اس میں اطمینان پالے تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس کو ہم ایسا سمجھیں گے سائیکولوجیکلی، آپ کو ایک جاب ملی اور وہ جاب ملنے کے بعد آپ کی جو بھی ارننگ تھی 15 20 25 ہزار، آپ اس پہ مطمئن ہو گئے۔ یہاں مطمئن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر دوسرے نہ مارے، یہاں مطمئن سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا اس پر آپ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کا شکر بجائے لائے، نہ کہ سوچتے بیٹھے اور ٹینشن لیتے بیٹھے کہ ایسا کیوں، میں تو اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ میرا بھائی تو کچھ نہیں آتا، وہ اتنا کما رہا بیٹھے بیٹھے۔ یہ اللہ کی تقسیم کردہ چیزیں، اس پر راضی ہوں، اور یہ ٹیسٹ ہے۔ اب بولیں گے اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ کم پڑھا لکھا ہے، کم ایبلٹی ہے، زیادہ کما رہا، میں زیادہ پڑھا لکھا ہے، کم کما رہا، میرے پاس تو ہنر زیادہ ہے، باتوں کا ہنر ہے، سب ہے، میں تو اتنا چالاک ہے۔ تو یہ اللہ نے تقسیم کیا اور یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، تو آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ قناعت، کہ اللہ نے دیا ہے، اس میں شکر ادا کریں گے، ہاں اس میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اس کی میں کوشش کروں گا۔ تو اللہ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے، پھر اس کی کوششوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہاتھ، اور اس کا سائیکولوجیکل جو میں آپ کو پوائنٹ بولنے والا تھا کہ جو انسان جب مطمئن ہو جاتا ہے، ناشکری کے کلمات ادا نہیں کرتا ہے، یہ آدمی ٹینشن مکت رہتا ہے، ٹینشن فری بولتے ہیں نا جس کو۔ اور جو انسان ٹینشن فری ہوتا ہے، آج دنیا کے بڑے بڑے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ بولتے ہیں دنیا میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو مینٹلی ریلیکس ہوتے ہیں۔ مینٹلی ریلیکس مطلب جن کے گھر بار میں جھگڑے نہیں ہیں،
دوسرے وہ ٹینشنز لے کے نہیں بیٹھا کہ یہ ہو گیا تو یہ کیسا ہوگا، یہ ہو گیا تو یہ کیسا ہوگا، آپ کیا کروں، ایسی پریشانی. کہا کہ وہ ہر چیز کو کیا کرتے، ریلیکس ہو کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں اپنی ترقی پر. مطلب جو آدمی دن میں سے 10 بار یہ سوچے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، سائیکولوجیکلی وہ ڈیموٹیویٹ ہوتے جاتا ہے، ڈپریس ہوتے جاتا ہے. پھر جہاں محنت کرنا ہے وہاں پر وہ محنت نہیں کر پاتا ہے. وہ محنت کرنے بھی جاتا ہے تو سوچتے بیٹھتا ہے وہ. تو وہ اصل کام کی طرف اگر توجہ نہیں دے گا تو آگے کیسے بڑھے گا. تو اس لیے شریعت ہمیں چھوٹے سے اشارے سے بات کو سمجھا دیتی ہے. بس اللہ پر جس کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میں اس بات میں میرا 100% فائدہ ہے. تو اللہ نے جو دیا اس میں آپ اطمینان حاصل کر لے تو آپ دیکھیں گے آپ فوکس کر پائیں گے آپ کے نیکسٹ اسٹیپ کے لیے، آگے بڑھنے کی تیاری کے لیے، کہ جو دیا اللہ نے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آگے کیسے بڑھنا ہے، چلو کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے اور شریعت اس کے تعلق سے بہترین رہنمائی ہماری کرتی ہے. 10واں جو سبب ہے وہ ہے عدل و انصاف کرنا. 9واں تھا قناعت کے تعلق سے اور اب 10واں ہے یہاں پر عدل و انصاف، آنیسٹی، ایمانداری، جسٹس. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی و فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں برکت حاصل ہوگی. زمین سے کہا جائے گا اپنا پھل اگاؤ اور اپنی برکت کو باہر نکالو. اس دن ایک بڑی جماعت کو ایک انار کافی ہو جائے گا. 100 لوگ مل کر ایک ہی انار سے کھائیں گے اور اس کے چھلکے کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے. اتنا بڑا انار رہے گا کہ اس کا جو چھلکا ہے نا اس کا لوگ شیڈ بنائیں گے، جھوپڑی. اتنا بڑا انار رہے گا اور ان کے دودھ میں برکت ہوگی، حتیٰ کہ ایک دودھ والی اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہو جائیں گی. ایک اونٹنی سے دودھ نکلے گا، 100 لوگ پی لیں گے اس کو. اور دودھ والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہو جائیں گی. ایک قبیلہ ایک گائے کے دودھ سے کافی سیراب ہو جائے گا. اور دودھ والی ایک بکری لوگوں کے ایک جماعت کو کافی ہو جائیں گی. ایک چھوٹا سا گروپ ایک بکری کے دودھ میں پورا پی لے گا. اتنی برکت آ جائیں گی. امام احمد ابن حنبل نے ذکر کیا کہ بنو امیہ کے خزانوں میں ایک تھیلی ملی، اس میں گندم کا ایک دانہ کھجور کی ایک گٹلی کے برابر تھا. گندم مطلب گیہوں. کتنا بڑا گیہوں تھا؟ کھجور کی گٹلی کے اتنا بڑا ایک گیہوں کا دانہ تھا. کس کے تعلق سے؟ امام ابن احمد حنبل فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے خزانوں میں سے ایک تھیلی ملی، اس میں گندم کا ایک دانہ کھجور کے گٹلی کے برابر تھا اور اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا عدل و انصاف کے دور میں اس طرح غلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک واقعہ امام احمد ابن حنبل جو ہے بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر عدل و انصاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں رزق عطا فرما دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے اچھے اور زیادہ پھل کہاں پر اگتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ سب سے اچھے پھل، سب سے زیادہ ٹیسٹی اور الگ الگ قسم کے پھل جاپان میں اگتے ہیں. اور جاپان کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے. دوسری برائیاں ان کے پاس بہت ہے لیکن جاپان میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ وہاں جسٹس بہت ہے. وہ ایمانداری سے فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ غیر مسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق میں دیکھیے برکت ڈالا نا. تو اس سے سلف صالحین لکھتے جہاں بھی عدل و انصاف ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں کی چیزوں میں برکت ڈال دے گا. آپ ریلز اور ویڈیوز میں بہت سارے دیکھتے ہوں گے، ایسے ویڈیوز آتے ہیں اس میں کلر کلر کے فروٹس آتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے اورنج، ریڈ، پرپل، ایسے فروٹس آپ نے آج کل بہت عام ہو گئے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر. وہ جاپان کے اکثر اور کچھ دوسرے علاقوں کے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ جاپان کے ہیں. ایک چیکو کی قسم جس بالکل چیکو کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن وہ پھل کتنا بڑا ہے جاپان میں پتہ ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا. وہ پپائے کے ہوتا ہے جس کا ٹیسٹ بالکل چیکو کی طرح ہے. اپنے علاقے میں تو ملتا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ڈالتا ہے جہاں پر عدل و انصاف ہوتا ہے. اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے نہ فصل اگتی ہے، نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ پھل آتے، کچھ نہیں ہوتا ہے. اور یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں سب جگہ پر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. یہ 10 نکات تھے
جو 10 اسباب ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں، اپنے مال میں، اولاد میں برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے اندر شامل کرے، تمام گناہوں سے اور معصیت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مال، اولاد اور زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اسے باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ کرے تو ایمان پر خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جی، کوئی سوال ہوں گا تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ سوال تھا کہ خرید و فروخت کے ذریعے سے آپ نے بتایا، تو اس میں کچھ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کمیشن لیتے ہیں، کچھ جیسا 2% ادھر سے ہوتا ہے، 2% ادھر سے ہوتا ہے، تو اس کے تعلق سے شریعت کا کیسا ہے، لینا اور دینا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے تعلق سے کافی سوالات بھی پہلے آئے تھے کہ جو ایجنٹ شپ ہوتی ہے، جو کمیشن لیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی شخص ہے وہ زمین بیچ رہا ہے پرسن اے، اور پرسن بی ہے جو زمین کو خرید رہا ہے، لیکن دونوں کی ڈیلنگ جو ہے ایک پرسن سی نے کروائی، تو پرسن سی جو ہے طے کرتا ہے، اور یہ معاملہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پرسن اے سے بھی وہ 2% لے گا اور پرسن بی سے بھی وہ 2% لے گا، مطلب جس کی بکا کر دینا ہے اس کے 2% اور جس کو بیچنا ہے اس سے 2% لے گا، اور دونوں پارٹیز کو یہ بات کھلی ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، کمیشن لیا جا سکتا ہے، یہ حلال ہے، کیونکہ وہ انسان اس پر محنت کرتا ہے نا، وہ اس کا کام دن رات یہی ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتا ہے کہ کون شخص ہے جو خواہش مند ہے اپنی زمین یا اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے، اور کون سی دوسری پارٹی ہے جو خریدنا چاہتی ہے، ورنہ میں اور آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو اپنے کو کوئی ملے گا نہیں۔ تو ایسا کوئی ایجنٹ شپ کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، صرف اس میں آپ ایمانداری کا کام کریں۔ جیسے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پرسن اے ہے، اس نے زمین بیچنے کا ارادہ کیا، اپنے دوستوں میں ڈسکشن کیا، اور پرسن بی کو بات پتہ چل گئی اس کے دوست سے ہی، اور وہ فوراً اے والے سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیچ رہے تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایجنٹس لوگوں نے اپنے ایریے بنا لیے، تو پرسن اے کا جو گھر ہے، جس ایریے میں وہاں ایجنٹ گھومتا ہے، وہ آ کر دوست مارتا ہے تم نے میرے کو بتایا بغیر کیسا بیچے، پھر وہ کاڑیاں کرتا ہے، اس سودے کو کینسل کرانے کی کوشش کرتا ہے، بدنامیاں کرتا ہے، وہاں اثرات ہے گھر میں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو پھر اس نے حلال کمائی نہیں کمائی بلکہ اس نے حرام کام کیا، تو غلط ہو جائے گا۔ ہاں، ایمانداری سے اگر کوئی ایجنٹ شپ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ حلال کاروبار ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے جیسا بتایا کہ فیک انفارمیشن دے کے جو کمائی ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، تو کیا وہ کمائی حرام کمائی میں شامل ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کوئی غلط جو ہے معلومات یعنی فیک انفارمیشن دے کر کوئی چیزوں کو خریدا یا بیچا جائے تو وہ کمائی کیسی ہوں گی؟ تو بالکل وہ کمائی حرام ہوں گی، صحیح نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کسی شخص کو ایک موبائل فون بیچ رہے ہیں اور آپ وہ فیچرز اس میں بتا رہے جو اس میں موجود ہے ہی نہیں، اور اس کو آپ نے وہ بیچ کر اس سے قیمت زیادہ حاصل کر لی، تو وہ آپ کی کمائی حلال نہیں ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک پلاٹ ہے، ایک زمین ہے، اور اس پر آلریڈی کئی کیسز چل رہے ہیں، لیکن آپ نے جھوٹ میں کہہ کر کسی انسان کو، شریف انسان کو اس میں پھنسا دیا کہ بھائی یہ زمین ایک دم کلیئر ہے، آل کلیئر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کچھ۔ بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے کلیم کرنے والے 2-3 لوگ ہیں، تو بیچنے والے کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی نہ اس کی عبادتیں قبول ہوں گی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا۔ ہاں، غلطی سے اگر کسی سے ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے جو کرے گا تو وہ گنہگار رہے گا، اس کی کمائی حلال نہیں ہوگی۔ تو چاہے زمین کا معاملہ ہو کہ چیزوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی چیز آپ بیچیں گے تو اس کی پوری تحقیق اور پوری انفارمیشن اس شخص کو دینا چاہیے جس کو آپ بیچ رہے ہیں،
چاہے آپ خود بیچ رہے ہو یا پھر آپ ایجنٹ ہو, دونوں صورتوں میں اگر آپ نے جانتے بوجھتے چیزوں کا نقص چھپایا, اللہ تعالیٰ اس کمائی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. مال تو آتا ہے لیکن رہتا نہیں ہے. تو آپ کو صحیح پوری معلومات دینا اس کے تعلق سے انتہائی ضروری ہے, اور حدیث میں اس کو سختی سے بیان کیا گیا ہے. جی یہ وہ اسباب تھے جس سے مال, اولاد اور کمائی میں برکت ہوتی ہے زندگی میں. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہم وہ اسباب دیکھیں گے جن کی وجہ سے برکت روک لی جاتی ہے, مطلب ان عمل کے کرنے سے برکتوں کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کے اوپر جو ہے ہم گفتگو کریں گے. جزاک اللہ خیر, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.